شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے مسلمانوں، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک حدیث مبارکہ پڑھ کر سنواتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ عمل لازمی کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ہم جو ہے اسے کہیں کہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی دعا کرے۔ لیکن جو آج کل کم علمی کی وجہ سے لوگ ہیں، وہ جا کے مریض کو جو ہے نا خود دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، اور یعنی کہ اس طرح اس کو دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک نے یہ بتایا ہے کہ بھی مریض سے جو عیادت کرنے جائے اس کو دعا لینی چاہیے۔ تو جو بھی بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر وہ اس طرح کرے گا تو اس کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ جو مریض ہوتا ہے اس کی جو دعا ہے وہ فرشتوں کی دعا کی طرح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں بہت آسانیاں فرمائی ہیں، لیکن بد نصیبی سے ہم مسلمان اللہ کے راستے سے دور ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں، اور جو سب سے اہم سٹیپ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ہے نماز کا، وہ بھی ہم 95% مسلمان بھول چکے ہیں کہ اذان جب ہوتی ہے تو ہم نے مسجد میں جانا ہے، اور عورتیں ہیں تو انہوں نے بھی فوراً جو ہے اذان جب ہو سر پہ دوپٹہ لینا ہے اور اس کے بعد وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 95% سے بھی زیادہ لوگ، مرد ہوں یا عورتیں، بچے، ہم لوگ نماز کو بھول چکے ہیں۔ اسی لیے ہر بندہ جو ہے ہم مسلمانوں میں سے بہت پریشان ہے۔ تو خدا را اس چیز کا خیال کریں، عمل کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں۔ دنیا عارضی ہے، عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔